السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب معمول محمد احمد مخاطب ہے۔ آج میں ذکر کروں گا جڑاں والا کا۔ جڑاں والا جو پنجاب میں شہر ہے اور فیصل آباد شہر سے تقریباً 35 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بڑا پرانا شہر ہے، کئی سو سال پرانا۔ اس شہر میں بہت سے لوگ مسلمان اور عیسائی بستے ہیں۔ آپس میں احترام کا رشتہ موجود، دوستیاں، تعلقات بہت خوبصورت اور پرامن۔ یہ اس ماحول میں یہاں رہ رہے تھے، ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے۔ کسی کی غمی خوشی، کسی کا مسئلہ ہوتا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ضرور کرتے۔ لیکن پھر ایک انتہائی خوفناک واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ 16 اگست کے روز ہوا۔ صبح نماز فجر کے بعد مسلمان اپنی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے، اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ گلی کے ایک کونے پر کچھ قرآنی آیات پھٹے ہوئے موجود تھے، اور ان قرآنی آیات پر ایک باپ بیٹے کا نام اور ان کا ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ اور یہ واقعہ عیسیٰ نگری میں ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ اچانک ہی مسجد سے اعلانات شروع ہو گئے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ اور پھر جو اس قسم کے اعلانات کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، وہی لاجیکلی وہی کچھ ہوا۔ مسلمانوں نے ڈنڈے اٹھائے، مسلمانوں نے جو ان کے ہاتھ اٹھایا۔ میں سمجھتا ہوں یہ مذہبی جنونیت کہہ لیں یا مذہبی جوش کہہ لیں۔ اور ساتھ ہی پھر مٹی کے تیل کی بھری ہوئی بوتلیں اٹھائی گئیں اور عیسائی آبادی کی طرف رخ کر لیا گیا۔ آنن فانن میں وہاں پر انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے تقریباً 19 گرجا گھروں کو آگ لگا دی گئی اور 80 سے زیادہ گھر جلا دیے گئے۔ بہت سے لوگ بیچارے مارے گئے، بہت سے لوگوں کو زندہ جلایا گیا۔ یہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اعلان کس نے کیا؟ وہ کون شخص تھا جس کے پاس مسجد کے مائک کی طرف ایکسیس تھی، پہنچ تھی یا رسائی تھی؟ کیا یہ اعلان مسجد کے امام نے کیا یا اس کے پیچھے کوئی اور لوگ تھے؟ کیسے ہوا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ لوگوں کا رد عمل ایک طرف، میں اس پر ابھی بات نہیں کروں گا۔ سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ اعلانات کس نے کیے، کون تھا وہ؟ اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ بغیر تحقیق کیے لوگ کیوں عیسائی آبادی کی طرف بھاگے اور چرچز کو کیوں جلایا گیا؟ کیوں ایسا ہوا؟ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ سوال میں چھوڑتا ہوں، جواب آپ اپنے دل سے پوچھیں، غیر جذباتی انداز میں نے پہلے عرض کیا، غیر جذباتی انداز میں۔ اس میں ایک اور سوال ہے کہ کوئی شخص جو بھی کوئی جرم کرتا ہے، کیا وہ اس پر اپنی نشانی چھوڑ کر جاتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ کسی نے قرآن کے اوراق پھاڑے، اس پر اپنا نام لکھا، اپنا ٹیلی فون نمبر لکھا اور پھر بھاگ گیا اور اوراق وہیں چھوڑ گیا؟ تو بہت سے ایسے سوالات ہیں جن پر ہمیں سوچنا چاہیے ود ریشنلٹی، عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، جذباتی انداز میں نہیں۔ جذباتی انداز میں اور غصے میں جب بھی ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں، سوائے نقصان اٹھانے کے اس سے خیر برآمد نہیں ہوتی، شر ہی برآمد ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دوسری اہم بات یہ ہے، کیا وہ عیسائی لوگ انسان نہیں تھے؟ کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں تھے؟ کیا ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا؟ ایک چیز اور ہے، اگر ایک شخص کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے بیٹے کا نام لکھا ہوا تھا، تو باقی لوگوں کا کیا قصور تھا؟
باقی گھر والوں کا کیا قصور تھا؟ ان کو کیوں جلایا گیا؟ خواتین و حضرات، تھوڑا سا پیچھے چلیں، اگر میں زیادہ نہیں کچھ حوالے دوں گا جو یہ واقعات جو ہیں تواتر کے ساتھ ہمارے ہاں ہوتے رہے ہیں۔ ہم چلتے ہیں لاہور جوزف کالونی، بادامی باغ، جہاں پر 2013 میں بھی ایسا ہی واقعہ ہوا، اور اسی طرح وہاں تقریباً 100 گھر جلائے گئے، اور 115 لوگ جو ان میں انوالو تھے اس عمل میں، ان کو عدالت نے چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا گیا۔ تو یہ بادامی باغ کا واقعہ ہے لاہور کا، اور کالونی ہے جوزف، وہاں پر بھی یہ واقعہ ہوا۔ دوسرا واقعہ میں جاؤں گا گوجرا کی طرف۔ گوجرا میں ایک شادی کے موقع پر ایک ہنگامہ ہوا کہ کسی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اور اس کے نتیجے میں 40 گھر اور ایک چرچ جلا دیا گیا۔ تیسرا میں چلتا ہوں سیالکوٹ میں 2021 میں، جب کھیلوں کا سامان بنانے والی ایک فیکٹری میں ایک واقعہ ہوا۔ وہاں پر ایک عیسائی مینیجر جس کا تعلق سری لنکا کے ساتھ تھا، کس طرح اس بیچارے کو مارا گیا، جلایا گیا، اور اس کی لاش کو زندہ جلا دیا گیا۔ یہ بھی انتہائی ہیبت ناک قسم کا خوفناک اور وحشیانہ واقعہ ہوا۔ اور پھر ہم چلتے ہیں کوٹ رادھا کشن۔ کوٹ رادھا کشن میں ایک انتہائی میں کیا، میرے پاس لفظ نہیں ہے، دل دہلا دینے والا واقعہ، جب ایک میاں بیوی کو زندہ اٹھایا اور جو اینٹوں کا بھٹا ہوتا ہے جسے ہم کلن کہتے ہیں، KILN، اس میں پھینک دیا گیا۔ ان پر بھی یہی الزام تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ ان تمام کیسز میں، ان تمام معاملات میں اگر دیکھا جائے تو کوئی تحقیق نہیں ہوئی۔ یہی میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں نے عرض کیا، لنچنگ، زندہ جلا دینا یا مار دینا، کوئی تحقیق نہیں، کوئی قانون نہیں لاگو کیا گیا، کسی قسم کا مقدمہ نہیں ہوا، کوئی FIR درج نہیں کی گئی، اس پر تحقیق نہیں کی گئی، اور اپنے مرضی سے لوگوں کو اٹھایا اور جلا دیا۔ کیا مہذب معاشرے ایسے ہوتے ہیں؟ اور پھر ایک اور بات میں دوسری عرض کروں گا، 1992 جب انڈیا میں بابری مسجد کو جلایا گیا تھا، جب ہندوؤں نے وہاں پر بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا، کیا رد عمل تھا ہمارا؟ اس وقت بھی ہم نے بہت سے ہندوؤں کی عبادت گاہوں کو جلایا گیا۔ ابھی انڈیا میں ابھی مارچ میں منی پور ایک علاقہ ہے، شمال مشرقی علاقہ، منی پور کو لینڈ آف جیمز کہا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی یہ جنونیت کا کھیل کھیلا گیا۔ ہندو میجورٹی کے لوگوں نے عیسائی مائنورٹی کے لوگوں کے خلاف تقریباً اتنا قتل عام ہوا ہے، اور یہ معاملہ چلتا ہی جا رہا ہے۔ یہ جنونیت ہے، نہ مذہبی طور پر نہ معاشرتی طور پر، جنگل کے قانون سے بھی آگے کا معاملہ ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں؟ ہم کیوں عقل اور شعور اختیار نہیں کرتے؟ اور میں تو اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ مسجد میں اعلان کرنے والے اگر وہ امام بھی ہیں تو کیا ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھول گئیں؟ کیا ایک ہی چیز یاد رہ گئی، باقی تمام تعلیمات ختم ہو گئیں؟ کہ نہیں، بے گناہ لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ کیا وہ سارے عیسائی اس میں ملوث تھے؟ اور اگر ملوث تھے، ہم اس کو ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں، تو کیا اس کی تحقیق ہونا ضروری نہیں تھی؟ کیا اس پر قانونی جو ہوتے ہیں معاملات، ان کو نہیں دیکھا جانا چاہیے تھا؟ کیا یہ معاملہ قانون کے تحت ہم آگے نہیں بڑھا سکتے تھے، اور ان کو جنہوں نے اس واقعے کا ارتکاب کیا انہیں قانونی سزائیں نہیں دی جا سکتی تھیں؟ زندہ جلا دینا، گھروں کو آگ لگا دینا، عموماً طور میں تو حیران ہو جاتا ہوں، اور ہمیں بھی سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں، میں خاص کر پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو جتنی بھی عیسائی آبادی ہے ان میں میجورٹی غریبوں کی ہے، چھوٹے چھوٹے گھر،
اور گھروں میں پورا سامان بھی میسر نہیں. کئی لوگ زمین پر سوتے ہیں، ان کے پاس بستر نہیں ہوتے. کئی لوگوں کو کھانا میسر نہیں ہوتا، بہت مشکل حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا المیہ ہے. خواتین و حضرات، جب پاکستان آزاد ہوا تو ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ مائنورٹیز پاپولیشن دیٹ واز 23%. لیکن آج کل ایک ریسرچ کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اونلی 3% آف مائنورٹی پاپولیشن لیوز ان پاکستان. دا ریسٹ آر ٹرائنگ ٹو لیو ٹو فلی. سندھ میں ہندوؤں کے ساتھ ہم نے کیا کیا، عیسائیوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا قائد اعظم کی ہم وہ تقریر بھول گئے جس میں انہوں نے کہا تھا 11 اگست 1947 کو پہلی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہ دیکھیں، آپ کوئی بھی ہوں، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو، کوئی بھی آپ کا عقیدہ ہو، آپ اس ملک میں، نوزائیدہ ملک میں آزاد ہیں. چاہے آپ اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانا چاہیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اور آپ ہر معاملے میں، چاہے زندگی ہے، جائیداد ہے، کاروبار ہے، مذہبی پریکٹسز ہیں، یو آر فری. یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس، یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز. ریاست آپ کو نہیں روکے گی اور ریاست اس بات کا تحفظ کرے گی. چلیں تھوڑا سا مزید پیچھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو کیا یہودیوں کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا گیا کہ مسلمان تمہارے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیں گے، تمہاری جتنی عبادت گاہیں ہیں ان کا پورا تحفظ کیا جائے گا. میں میثاق مدینہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. آج کا مسلمان یہ تعلیمات کیسے بھول گیا؟ کس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ساتھ اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ذرا گریبان میں جھانکنا چاہیے. کیا ہمیں انسانوں کا تحفظ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے ایک انسان کو مارا گویا اس نے ساری انسانیت کو مار دیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا دیا. خواتین و حضرات، ہمیں اپنے کمیونٹی میں جو کمیونٹی ہے، جو خاص کر ہمارے بیچارے عیسائی بھائی ہیں، جو ہندو ہیں، ان تمام لوگوں کا اپنے ملک میں تحفظ کرنا چاہیے. یاد رکھیے گا، تبدیلی کردار سے آتی ہے، سختی سے نہیں آتی. مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا خلفائے راشدین، کیا انہوں نے اپنے کردار سے نہیں تبدیل کیا لوگوں کو، یا انہوں نے سختی کی؟ ایسا نہیں ہے. خدا کے لیے سوچیں اور اس پر عمل کریں. ہر دوسرے کے لیے خیر کا باعث بنے، بھلائی کا باعث بنے، نہ کہ شر کا باعث بنے. شکریہ خواتین و حضرات.